ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت نام سے، اور اربع درود و سلام صادق و معتبر نطق شیری اثر ذات والا گوہر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پہ۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب آج میں نے ابھی آپ کو آف دی ریکارڈ بھی کہا کہ آپ نے ایک لفظ بولا اور سارا مسئلہ اس کے اندر سمیٹ دیا کہ آج جو تذکرہ کرنے ہم جمع ہیں یہ اسوہ صحابہ بھی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے طاہر والد نے اور طاہرہ والدہ نے آپ کو حمید بنا کے بھیجا ہے، تو یہی جملے آپ کو زیبا ہیں۔ میں ذکر کروں گا، میرے دادا جان کا نام تھا پیر سید محمد سعید شاہ صاحب، اس وجہ سے بھی بابا جی سے میری زیادہ محبت ہے کہ ان کا اسم گرامی بھی وہ ہے۔ ان کے شیخ کامل صوفی باسوا حضرت خواجہ گوہر الدین جندڑوی اویسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اہل بیت اطہار کے ذکر کو یہی زیبا ہے کہ بندہ مومن بوقت سحر حالت وضو اور خشوع و خضوع میں کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جتنی یہ پیاری کوالفیکیشن چیز ہے اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کی، مطلب یہ پروٹوکول اگر آپ نے لے کے چلنا ہے نا تو پھر ہی آپ لغزش نہیں ہوگی۔ ہاں واہ واہ، پھر ہی اس مقام اور مرتبے کی لذت آپ نے لینی ہے۔ آج جس شخصیت مبارکہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، دیکھیں جہاں پر ہزاروں وصف موجود ہیں، اس سے بڑا کیا وصف ہے کہ آپ کی والدہ ملیکۃ العرب تھیں۔ اللہ، یہ میرا جملہ سنیے گا، سبحان اللہ، سبحان آپ کی والدہ ملیکۃ العرب تھیں، لیکن جب جناب ابی طالب نے ان کا نکاح سید کائنات کے ساتھ کرا دیا تو آپ ملیکۃ العرب سے ملیکہ کائنات کے درجے پر فائز ہو گئی، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون ناب اور حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے شیر با کمال کا مرکب ہیں جن کا نام سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ اوصاف میں سے ایک سب سے خوبصورت وصف یہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ باقاعدہ طور پہ ہجرت کی ہے، اور یہ انبیاء کی رسم ہے نا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان، حضرت رقیہ اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہم، یہ پہلا خاندان ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ پورا خاندان ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ اور جب میں الفاظ پڑھ رہا تھا کہ وَهَاجَرَ بِهَا الْحِجْرَتَيْن إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبْشَةِ ثُمَّ إِلَىٰ أَرْضِ الْمَدِينَةِ، اب آپ دیکھیں اللہ پاک کتنا اہتمام کرتا ہے ان کے لیے۔ یہ تشریف لاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون ناب سے بطن اطہر ہوتا ہے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، بچپن انہیں ملتا ہے حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہنے کا۔ پھر جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو اللہ مکہ مکرمہ سے حبشہ اس سرزمین پر بھیجتا ہے کہ جہاں سب سے پہلے ظاہراً حضور کے عشق کی پو پھوٹتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ آپ دیکھیں نا، مبارک کی مبارک سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ مرد ہے جس کو اللہ نے حیا والا کہا، کیا بات ہے، جن سے حیا مصطفیٰ کریم فرمائیں، آقا کونین تشریف فرما ہوں، حضرت ابو بکر آ جائیں تو آ جائیں، حضرت فاروق اعظم آ جائیں تو آ جائیں، جب حضرت عثمان آتے تو آقا کونین اپنی پنڈلیوں پر کپڑا کر کے کہتے اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں بتاؤں کہ اس سے بڑا مقدر کیا ہے جسے اللہ کے نبی حیا والا کہتے ہیں، ان کے لباس کا نام حضرت رقیہ سلام اللہ، اب حیا کے لیے لباس تو ضروری ہے نا۔ وہ لباس بھی تو ایسا ہونا۔ کیا بات ہے، کیا آپ نے ایک مناسبت قائم کی ہے۔ کے ساتھ ان کا عشق اور محبت کیا تھا کہ حضرت رقیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری پر کنگھی فرمایا کرتی تھی۔ کیا بات ہے، بیٹیوں کی ڈیوٹیاں تقسیم تھیں، کیا بات تو زلف عنبری، وہ کون سے زلف عنبری؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ آج میں دل سے کہہ رہا ہوں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ان میں کنگھی مبارک فرماتی تو یہ قربت تھی کہ آپ نے جیسے انٹرو میں کہا جو آتا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کا پوچھتے، اور وہ عورت جس نے یہ جملہ بولا کہ حضور سید عرب و عجم کو کہ اس طریقے سے آپ دراز گوش پہ کرم نواز تھیں، سوار تھیں، حضرت عثمان سوار کو سواری لے کے جا رہے تھے۔ آپ دیکھیں میرے نبی کے کلیجے کو کتنی ٹھنڈ ملی ہوگی، کتنا سکون پہنچا ہوگا کہ یہ دعا دے دی کہ اے میرے اللہ رقیہ اور عثمان کا ساتھی ہو جا، رقیہ اور عثمان کو اپنی معیت میں لے لے، ان کو عزت سے سرفرازی عطا فرما۔ اب آپ نے پہلی ہجرت اس جگہ پر کی، وہیں پر اللہ پاک نے آپ کو ایک صاحبزادے سے نوازا۔ پھر جب وہاں پر یہ خبر پہنچی کہ والی مکہ، والی مدینہ المنورہ بننے جا رہے ہیں، اب حبشہ سے جو پو پھوٹتی ہے
اس نور کا اہتمام مدینۃ المنورہ میں ہونے جا رہا ہے. تو یہ پتہ چلا وہاں کیفیت یہ ہے, سارے قبیلے نکل کے حضور سید عالم کا استقبال کر رہے ہیں, مرد و زن کھڑے ہیں, ہر کوئی اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہے, لیکن میرے پیغمبر نے کہا جہاں میرا رب لے کے جائے گا اسی ابو ایوب پر کرم نوازی ہو جائے گی. تو حضرت عثمان مکہ مکرمہ پہنچے تو آقا کونین کا قافلہ, اور وہ قافلہ کون سا تھا جس میں صدیق اکبر بھی تھے اور رسول اکرم بھی تھے, وہ قافلہ جا چکا تھا. حضرت عثمان نے وہیں سے ارادہ کیا کہ میں نے مدینۃ المنورہ جانا ہے. آپ تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ تھیں, آپ وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کا, طیبہ پاک تشریف لے جانے کا سفر کرتے ہیں. تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں ہی آپ نے عزتوں کو نہیں پایا, بلکہ ہجرت کی لذت حاصل کر کے بتایا ہے کہ میں اپنے باپ کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہوں. اب آپ دیکھیں نا, ایک شہزادی زلفوں پر کنگھی کر رہی ہیں, سیدہ زینب جب آقا کونین باہر نکلتے ہیں, اور یہ اتنے درد والے جملے ہیں کہ جب لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف کا شکار کرتے, میں لفظ بولنے کے قابل نہیں ہوں ورنہ میں متن پڑھتا, تو آپ خود ڈول پانی کا لے کے آتی اور اپنے بابا کے چہرے کو, داڑھی کو دھوتی, اپنے بابا کے چہروں کو بوسہ دیتی. اگر کوئی صحن حرم میں آقا کونین کے کندھوں پر اوجڑی رکھ دے تو وہ اٹھانے والا کون ہے, وہ کن ہاتھوں نے دھویا ہے. تو اسی نصیب دار شخصیات میں سے ایک سیدہ رقیہ کی ذات والا اعتبار ہے, جن کے ساتھ حضور بھی محبت کرتے ہیں اور دین اسلام کا ہر فرد ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. یہاں پر میں مختصر سے یہ چیز عرض کروں کہ حضرت سیدہ رقیہ وہ جنت جو آپ نے آخری جملہ بولا ڈاکٹر صاحب نے کہ حضرت عثمان کو جنت دی, کسی روایت میں 6 دفعہ دی, کسی روایت میں کہا 14 دفعہ دی, گویا نبی نے جنت دے دے کے عثمان کو دی. تو اس جنت کے ملنے کی سب سے بڑی نشانی کا نام بھی حضرت سیدہ رقیہ ہے. اپنی شہزادی عطا فرما دی. اور بیٹی کیا ہوتی ہے؟ عزت. بیٹی کیا ہوتی ہے؟ ناموس. بیٹی کیا ہوتی ہے؟ باپ کا مان. بیٹی کیا ہوتی ہے؟ باپ کے سر کی دستار. تو ہجرت میں عثمان کے نکاح میں دے کے اپنی بیٹی کو بھیج کے میرے نبی نے یہ بتا دیا ہے میں نے اپنی عزت عثمان کو دے دی, اور عثمان نے اس عزت کی حفاظت ہر موقع پر کی. کسی غزوہ میں گئے پھر بھی اجر ملا, کسی میں نہیں گئے تو پھر بھی اجر ملا. اور کبھی اچھال اچھال کے کہا عثمان تیرے دراہیم و دنانیر جب میری گود میں گرتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی سلام کرنے آتے ہیں, پیغام دینے آتے ہیں, محبتیں دینے آتے ہیں. تو یہ ساری بات اسی کانٹیکسٹ میں بیان ہوتی ہے. وہ طیب تھے, یہ طیبہ تھیں. وہ عثمان تھے, یہ رقیہ تھیں. وہ نبی کے اعلیٰ ترین غلام تھے, یہ نبی کی با کمال بیٹی.